آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صحابی آئے, کتنی اس سے زیادہ آسانی کیا ہوگی. ایک صحابی آئے, اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا. سنو, بڑی ہنسی آئے گی آپ کو یہ واقعہ سن کر. آئے اللہ کے رسول میں تو برباد ہو گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا مت پوچھو. کہا رہنے دو. ایک طرف تو کہہ رہے ہو کہ میں برباد ہو گیا, میں پوچھ رہا ہوں کیا ہوا. کہا کیا ہوا بتاؤ نا. کہ اللہ کے رسول پوچھنے میں بھی شرم آ رہی ہے. کہ ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا ہے. بتاؤ کیا بات ہے. کہ اللہ کے رسول میں روزے سے تھا اور روزے کی حالت میں بیوی سے مل لیا. آپ نے کہا اوف, فرض روزہ تھا. اچھا, ہم بستری کر لی. آپ نے کہا ایک غلام آزاد کرو. ہم بستری, جو روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس کی تو یہی سزا ہے. وہ روزہ تو پورا کرنا ہی پڑے گا, اس کے علاوہ 60 روزے اور رکھنا پڑیں گے. پہلے ایک غلام آزاد کرو. کہ اللہ کے رسول مجھے تو خود غلامی کرتے کرتے پوری زندگی ہو گئی دوسرے کی, میں کیا غلام آزاد کر پاؤں گا, میرے پاس تو یہ آپشن ہی نہیں ہے. آپ نے کہا 3 آپشن ہے. پہلا آپشن غلام آزاد کرو. کہنے لگا نہیں کر پائیں گے, میرے پاس طاقت نہیں ہے. آپ نے کہا 60 روزے رکھو مسلسل پے در پہ کنٹینیو. کہنے لگا اللہ کے رسول 60 روزے, 60 کہاں. کہ ایک روزہ میں تو یہ حالت ہے کہ بیوی سے مل لیا, صبر نہیں ہوا. آپ کہہ رہے ہیں 60 روزے رکھو, میرا کیا حال ہوگا, میں تو نہیں رکھ پاؤں گا, یہ بھی طاقت نہیں ہے میرے اندر. اور کمزور آدمی رمضان کے روزے تو بڑی مشکل سے رکھ پاتا ہوں, اس کے علاوہ 60 روزے اور میں کیسے رکھ پاؤں گا. آپ نے کہا پھر تیسرا ایک اور آپشن ہے تمہارے لیے. کا کیا؟ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کتنے؟ کہ 60. کہ اللہ کے رسول شاید آپ کو میرے گھر کا حال نہیں معلوم. آپ نے کہا تم نے کبھی بتایا ہی نہیں تو معلوم کیا ہوگا. کہ اللہ کے نبی صبح اگر مجھے کھانے کو مل جائے تو شام کو بھوکا سوتا ہوں, اور شام کو مل جائے تو صبح بھوکا اٹھتا ہوں, پھر صبح نہیں ملتا. میرے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا نہیں بنتا, میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں. آپ نے کہا رکو, اچھا 3 آپشن تمہارے پاس, تینوں نہیں ہے. کہاں دیکھیے پھر بھی راستہ نکالا. کہا کیا؟ رکو, نماز کا ٹائم ہوا, آپ نے لوگوں سے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو, اس کو غریبوں میں کچھ دینا ہے, مسکین ہے, خود غریب آدمی ہے. اچھا, اب چندہ ہوا اس کے لیے. کھجور ہی اس زمانے میں چلتا تھا, کوئی 2 کھجور لایا, کوئی 5 لایا, کوئی 10 لایا, اور ظہر سے عصر تک چندہ ہوتا رہا. پورا 10 کلو کا ایک ٹوکرا بھر گیا کھجور کا. اتنا بڑا ٹوکرا بھر گیا. آپ نے اس ٹوکرے کو اٹھا کر اس کو دیا, لے پکڑ, تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی ہے, جاؤ یہ کھجور اپنے گاؤں میں لے جاؤ, اپنے قبیلے میں سب غریبوں میں دے دینا, انہی کو بانٹ دینا, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا, تمہاری غلطی مٹ جائے گی, جاؤ یہ غریبوں میں تقسیم کر دینا. کہنے لگا اللہ کے رسول کہاں اس کو بانٹوں. کہا اپنے گاؤں میں. کس میں بانٹوں؟ کہا غریبوں میں. کہتا اللہ کی قسم پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. یہ دیکھیے, اے اللہ کے رسول پورا گاؤں آپ دیکھ لیجئے, میرا پورا قبیلہ, میرے پورے گاؤں پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. یہ سن کر اللہ کے رسول کی بھی ہنسی نکل گئی. کیا کہہ رہے ہو, پورے گاؤں میں تم سے زیادہ غریب کوئی نہیں. کہا نہیں, تو جاؤ تم خود ہی لے جاؤ, خود کھا لینا, اپنی بیویوں بچوں کو کھلا دینا, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ آسانی. جرم بھی کیا, آپشن بھی نہیں ہے تینوں میں سے کوئی ایک, چندہ بھی ہوا اس کے لیے, اور اللہ کے رسول نے کہا جاؤ غریبوں میں بانٹ دینا, تو کہتا مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ نے کہا تم ہی کھا لینا, جاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلا دو, کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ لیجئے, یہ آسانی ہے, آسانی. اس سے زیادہ سہولت اور کہاں ملے گی. اس لیے انسانیت سیکھو. انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے. آپ بتائیے یہ تعلیم کہاں ملے گی. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ کہاں ملے گی تمہیں تعلیم. دنیا کے کسی مذہب کو اٹھا کر دکھا لو. آج بہت لوگ چلاتے رہتے ہیں ہم یہ ہم وہ, اور آج بنے بیٹھے ہیں لوگ, کرسی سنبھالے بیٹھے ہیں, لیکن یہ دکھائیں اللہ کیا کہہ رہا ہے. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, مدد کے لیے غیروں کے پاس جاتے ہیں, غیروں کی عبادت کرتے ہیں, تم ان کے بزرگوں کو برا مت کہو, ان کے معبودوں کو برا مت کہو. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کے بزرگوں کو گالی مت دو. کیا کہا, ان کو گالی مت دو. کیوں؟
فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، پھر وہ دشمنی میں تمہارے اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے، پھر وہ جہالت کی بنیاد پر وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے۔ مسلمانوں، یہ سب سے بڑی نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے۔ میرے بھائیو، ذرا غور کرو کہ ہندو دھرم کو لوگوں نے اسی لیے چھوڑا تھا، ڈاکٹر امبیڈکر نے اسی لیے چھوڑا تھا کیونکہ اس میں ذات پات ہے، اونچ نیچ ہے، لیکن یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھی گئی ہے، یہاں اونچ نیچ کا کوئی تصور بھی نہیں پایا گیا۔ اس لیے ڈاکٹر امبیڈکر نے جب دیکھا کہ نماز ہوتی ہے، بادشاہ کے لیے بھی یہی اذان کا وقت ہے اور غریبوں کے لیے بھی یہی اذان کا وقت ہے، مؤذن کا کام ہے صرف اتنا کہہ دینا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ یہی اذان امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، یہی اذان بادشاہ کے لیے بھی ہے، یہی اذان فقیر کے لیے بھی ہے۔ فقیر یہ نہیں کہہ سکتا ہے ابھی بادشاہ نماز پڑھ رہا ہے، ہم بعد میں پڑھیں گے، اور بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ غریبوں کے لیے اذان ہو رہی ہے، ہمارے لیے الگ سے اذان ہوگی۔ نہیں نہیں، اللہ کی عبادت کرنے میں سب برابر ہیں، تم بھی آؤ یہ بھی آئے، جس کے دل میں تقوی سب سے زیادہ ہوگا ہماری نظر میں معزز وہی ہوگا۔ میرے بھائیوں، حضرت بلال جو کالے کلوٹے تھے اور جن کو زمین پر پتھر بچھا دیا جاتا تھا، کنکریلی زمین پر جن کو لٹا دیا جاتا تھا، اور ان کی پیٹھ اس گرم زمین گرم کنکریوں کی وجہ سے پھلک پڑ جاتے تھے، اوپر سے سینے پر ان کا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ ایک بار ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، بہت دنوں کے بعد اللہ کے رسول کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، حضرت ابو بکر کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، جب عمر کا زمانہ آیا اور حضرت بلال کسی کنویں پہ نہا رہے ہیں، کسی کنویں پر بیٹھ کر نہا رہے ہیں، ان کی پیٹھ کا وہ حصہ نظر آ گیا جس حصے پر کافروں نے آگ کے انگارے بچھا کر ان کو لٹایا تھا۔ آگ کے انگاروں سے تپی ہوئی پیٹھ جو بالکل جل چکی تھی، حضرت عمر فاروق نے جب اس پیٹھ کو دیکھا، اللہ کے رسول کے گزر جانے کے بعد، ابو بکر کے گزر جانے کے بعد، حضرت عمر جب خلیفہ بنے اور ان کے سامنے جب وہ پیٹھ آئی تو حضرت عمر پیچھے سے جاتے ہیں اور اس پیٹھ پر بوسہ دے دیتے ہیں، اس پیٹھ پر اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں۔ حضرت بلال نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا، کہنے لگے امیر المومنین آپ۔ حضرت بلال جلدی سے غسل کرتے ہیں، جب حضرت عمر کے پاس ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے اپنے سر سے امامہ اتارا، پگڑی اتاری اور جلدی سے اس کو زمین پر بچھا دیا اور کہا بلال آؤ آؤ بلال، اس پگڑی پر بیٹھو، ہمارے سر سے اترے ہوئے اس امامے پر بیٹھو، تمہاری عزت تو جناب محمد رسول اللہ نے کی ہے تو ہم کیوں نہیں کریں گے، یہ ہمارے سردار ہیں، آؤ آؤ۔ میرے پیارے ساتھیو، شکل و صورتوں کی وجہ سے کسی کو عزت نہیں ملتی ہے، عزت تو عمل اور تقوی کی وجہ سے ملتی ہے۔ یہی بلال ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میں جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں دوبارہ وضو بنا لیتا ہوں اور وضو بنانے کے بعد 2 4 6 8 رکعتیں ضرور پڑھ لیتا ہوں جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے۔ یہ بلال تھے جن کے لیے حضرت عمر اپنے سر سے پگڑی اتار کر زمین پر بچھا دیتے تھے اور کہتے تھے آؤ بلال بیٹھو، جس کی عزت جناب محمد رسول اللہ نے کی ہو اس کی عزت ہم کیوں نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، کون نہیں جانتا خولہ بنت ثعلبہ کون سی عورت تھی؟ خولہ بنت ثعلبہ وہ بوڑھی عورت تھی کہ جن کی آخری عمر میں بڑھاپے میں ان کے شوہروں سے ابن صامت نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ آپ نہیں سمجھ پائیں گے زہار کس کو کہتے ہیں، میں آپ کو تھوڑی سی اسپیڈ کم کر کے بتاتا ہوں۔ ان کے پتی نے، اوس ابن صامت نے اپنی پتنی خولہ بنت ثعلبہ سے کہہ دیا تھا انت علیہ کا زہر امی، آج کے بعد تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی، یعنی جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے آج کے بعد تو بھی مجھ پر حرام ہے، میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ کوئی پتنی سے اگر یہ جملہ کہہ دے تو اس کے لیے آج تو سزا ہے، لیکن جب اوس ابن صامت نے کہا تھا اس وقت سزا متعین نہیں ہوئی تھی۔
اس وقت اصول یہ تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیا تو ماں ہی کی طرح اس کو ماننا پڑتا تھا. اب اس سے مل نہیں سکتا تھا. جیسے ماں کی خدمت کرتے تھے ویسی اس کی خدمت کرنا پڑے گی. اس کے پیر دباؤ, ماں کہہ دیا تو وہ ماں کی طرح اس کی سیوا کرو. یہ قانون تھا پہلے. خولہ بنت ثعلبہ نے کہا اوس ابن صامت سے, یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے ماں کی طرح حرام کر لیا, اب میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ رونے لگی. لیکن بندوق سے گولی جب نکل جائے تو پچھتانے سے کیا فائدہ؟ اب تیر سے کمان نکل چکا ہے, کمان سے تیر نکل چکا ہے, اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ لیکن اوس ابن صامت نے کہا جاؤ اے خولہ, اللہ کے رسول کے پاس جاؤ, شاید تمہارے لیے کوئی راستہ نکل جائے. خولہ اللہ کے نبی کے گھر میں آتی ہیں. سنیے ذرا غور سے سنیے. خولہ اللہ کے رسول کے دروازے کو دستک دیتی ہیں. مسجد نبوی سے لگا ہوا حجرہ اللہ کے نبی کا. اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا, سامنے خولہ کھڑی ہے, اندر آؤ. اندر لے گئے. کیا ہوا پوری بات بتائی. اے اللہ کے نبی ہمارے لیے راستہ نکالیے, میرے شوہر نے مجھے اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا. اللہ کے نبی نے کہا اے خولہ جاؤ تم یہاں سے, میرا دماغ کیوں خراب کر رہی ہو؟ تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اے خولہ جاؤ, اب تو تم ان کے لیے ان کی ماں کی طرح ہو چکی ہو, اب تو ہمارے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے. وہ ضد کرنے لگی, طلاق نہیں دیے میں کیسے ان کو چھوڑوں, صرف ماں ہی تو کہہ دیے تو کوئی راستہ تو نکالیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو اٹھایا اور فرمایا خولہ تم کیوں ہم سے ضد کر رہی ہو؟ جب میں تمہارے لیے کوئی قانون نہیں بدل سکتا پھر مجھ سے ضد کرنا بیکار ہے. چلو یہ دروازہ کھلا ہے, میں کھول دیتا ہوں, تم جاؤ. آج کے بعد تم اپنی ماں اپنے شوہر کے لیے ماں ہی کی طرح حرام ہو چکی ہو. اللہ کے رسول نے خولہ بنت ثعلبہ کے لیے دروازہ بند کر دیا. جاؤ, نہیں کوئی راستہ نہیں ہے, اور ان کو باہر کر کے دروازہ بند کر دیا. خولہ باہر نکلی, لیکن سامنے مسجد نبوی کی چوکھٹ دیکھتی ہے, گھستی ہے اور مسجد نبوی کے دروازے پر پیر رکھتی ہیں تو اللہ کے رسول کا دروازہ دیکھتی ہیں, نبی کی چوکھٹ دیکھتی ہیں. ایک طرف مسجد کو دیکھتی ہیں, ایک طرف نبی کی چوکھٹ کو دیکھتی ہیں. چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے خولہ بنت ثعلبہ کے, اور کیا کہتی ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا, آپ کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا ہوا, رب کا دروازہ تو کھلا ہے, رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے. مسجد کے اندر جاتی ہے, کنویں سے پانی کھینچتی ہے, وضو بناتی ہے, اور اسی مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہے. اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس عورت نے خولہ بنت ثعلبہ نے اپنے ہاتھ بلند کر لیے اور کہا اے اللہ, نبی کا دروازہ بند ہے لیکن تیرا دروازہ تو بند نہیں ہے. الہ العالمین, میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے, اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا ہے. بچوں کو پیار تو میں دے سکتی ہوں لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو میرے شوہر کی ہے. اے اللہ میرے لیے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان کوئی راستہ نکال, میرے اور میرے پتی کے درمیان کوئی راستہ نکال. تیرے نبی کی چوکھٹ بند, تیرے نبی کا دروازہ بند, تیرے نبی نے راستے بند کر دیے, تیرا دروازہ کھلا ہے. میں تیری چوکھٹ پہ سر رکھتی ہوں, پیشانی رکھتی ہوں, ماتھا رکھتی ہوں. اے اللہ میری فریاد سن لے. آسمان سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, قرآن گواہ ہے, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی فریاد سن لی جو آپ سے بحث کر رہی تھی, جو آپ سے تکرار کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں, اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر وہ تشتکی الی اللہ, اللہ سے گڑ گڑا رہی ہے, اللہ سے رو رہی ہے. آئے بزرگوں کی چوکھٹوں کو چومنے والوں, آئے مزاروں کی مٹیوں کو چاٹنے والوں, یہ محمد رسول اللہ کا دروازہ جب بند ہوتا ہے تب رب کا دروازہ کھلتا ہے.